قادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک مرید تھا، تاجر تھا، زمانہ بدلا، تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا تجارت میں، یہاں تک کہ اس کی تجارت ختم ہو گئی، بہت بڑا مقروض ہو گیا، لوگ صبح شام کا زمانہ نکل آنے لگے، بھگتا ہوا آیا اپنے مرشد کے پاس، علی جان بڑا بزنس تھا لیکن اللہ نے امتحان میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، بزنس ختم ہو گیا ہے، میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں، رب کا کرم ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہی آپ کا گھر کسی راستے پر تو نہیں ہے؟ اس نے کہا علی جان بات تو ایسی ہے راستے پر ہے۔ کہا پھر نہ کوئی تعویذ ہے نہ کوئی وظیفہ ہے، بازار سے جاؤ ایک پردہ خریدو اپنے مین گیٹ پہ لگا دو۔ عقیدت مند مرید تھا، اس نے ایسا ہی کیا، بازار گیا کپڑا خریدا اور مین گیٹ پہ لگا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار پھر سے پھولنے پھیلنے لگ گیا، چھوٹے سے بڑا، بڑے سے اتنا بڑا ہو گیا کہ قرضے اتر گئے، گھر میں راحتیں آ گئی، خوشیاں آ گئی۔ اب کچھ نذرانے کچھ تحائف لے کر بھی سب بازار میں پہنچا۔ علی جان میں نے اس وقت سوال نہیں کیا تھا لیکن اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں تو آیا تھا وظیفہ پوچھنے، آپ نے وظیفہ نہیں دیا، میں آیا تھا تعویذ لینے، آپ نے تعویذ بھی نہیں دیا، اور آپ نے کہا کہ پڑھتا لو، اچھا پڑھتا بھی وہ لوگ بازار سے لو، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بھی نہیں دیا کہ میں کہوں یہ بابرکت ہے۔ تو اس پڑھنے میں حکمت کیا تھی، وہ میں حکمت پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹے تمہارا گھر جو کہ راستے پر پڑتا ہے، بے نمازیوں کا گزر ہوتا ہے، اور کبھی کبھار گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو بے نمازیوں کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی ہے، بے نمازیوں کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی ہے، اور جس گھر میں جس جگہ میں بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے اللہ وہاں سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ اب جب تمہارے گھر میں برکت نہیں تھی تو یہ یقینی سی بات تھی کہ جب برکت اٹھ گئی تو تمہارے مال میں کمی آنا شروع ہو گئی، تمہارے گھر میں تنگدستی آنا شروع ہو گئی۔ اب جب تم نے پردہ لگا دیا، تم بھی نمازی، تمہارے گھر والے بھی نمازی ہیں، اب آپ کے گھر میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ تو اب یہاں میں ایک بات چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے، اللہ اگر وہاں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے تو ایمانداری سے بتایا کہ جس جگہ پر پورے 5-7 افراد بے نمازی رہتے ہو تو وہاں پر کیسی برکت ہوگی۔ آج ہمارے یہاں ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، جو میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان ابھی تھوڑا سا جھگڑا نہیں ہوا، ہم کیا کہتے ہیں تعویذات ہو رہے ہیں، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بھی کسی نے تعویذ کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے بچے خود بھی نہیں پڑھتے، الزام دوسروں پر، اس نے تعویذ کیا میرا بچہ فیل ہو گیا، اس نے تعویذ کیا میرے بچے کی جاب نہیں لگ گئی۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ لوگ تعویذ کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہر کام میں وہ تعویذ کر رہے ہیں، اور کہیں ہم خود بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہیں بے نمازی تو نہیں ہیں، ہمارے بچے بے نمازی تو نہیں ہیں۔ جب ہم بے نمازی، ہمارے بچے بے نمازی، ہمارے گھر والے بے نمازی، سارا کا سارا کنبہ بے نمازی، اور ہم تمنا کیا کریں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے برکت تو نماز سے آنی تھی، برکت تو قرآن سے آنی تھی، نہ گھر میں نماز پڑھتے نہ قرآن پڑھتے۔ ہمارے رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، کہ نماز پڑھنے سے تمہاری عمر میں برکت ہوگی، تمہارے گھروں میں برکت ہوگی، تمہاری تجارت میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، لیکن ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، برکت والی چیز کو چھوڑ دیا، اور ہم تلاش کس کو کر رہے ہیں؟ برکت کو کر رہے ہیں۔
برکت کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بھائی پانی اس کے سامنے ہے، پھر خود نہیں رہا، ان کا میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندے ہم بھی گھروں میں برکت چاہتے ہیں، نماز ہمارے سامنے ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، نہ اتفاقی ہے نہ چاقیہ ہے، تو آپ کہیں نہ جائیں، آپ گھروں میں نماز شروع کر دیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو تمہاری عمر میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ وہاں تک سے بتائیں جب ہمارے مال میں برکت آ جائے گی پھر ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ جب ہماری اولاد میں برکت آ جائے گی پھر ہمیں کسی سے دعا مانگنے کی ضرورت پڑے گی کہ یار دعا مانگو میرے بچے نیک ہو جائے، ہر کسی نہیں پڑے گی۔ جب ہماری عمر میں برکت آ جائے گی پھر ہمیں در بدر کسی سے تعویذ لینے کی یا دعائیں منگوانے کی ضرورت آ گیا، میں بیمار ہوں میں پریشان ہوں۔ جب عمر میں برکت ہوگی تو پھر تو ہماری عمر ہماری جو زندگی ہے یہ بہترین بن جائے گی۔ لیکن برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام